ناظرین، آئین پاکستان کا آرٹیکل 227 واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری قانون ساز اسمبلیوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر متعدد قوانین ایسے بنائے گئے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے براہ راست ٹکراتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام کے نام پر بنی ہوئی اس ریاست کے مسلمان قانون ساز یعنی پارلیمنٹیرین جن کی اکثریت مسلمان ہے، آخر کیوں اسلام مخالف قوانین وضع کرتے ہیں؟ آئیے اس کی کچھ تلخ وجوہات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام مخالف قانون سازی مغرب کی ایما پر کی جاتی ہے، وہی مغرب جو قوموں کو اپنے مالیاتی اداروں، رفاہی تنظیموں، NGOs اور یونائٹڈ نیشن کی ذیلی شاخوں کے ذریعے معاشی اور سیاسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنا غلام بناتا ہے۔ IMF جس کی ایک بڑی واضح مثال ہے، وہ اپنی اقدار اور سیاسی اثر و رسوخ کی بالادستی قائم کرتا ہے اور اپنی آوارہ جنسی درندگی والی تہذیب کو اسی طریقے سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر انجیکٹ کرتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری چائلڈ میرج پروٹیکشن بل، جو 18 سال کی عمر کو بلوغت کی قانونی حد قرار دیتا ہے اور شادی کی کم از کم عمر 18 سال متعین کرتا ہے۔ اس اسلام مخالف قانون کے مطابق اگر کوئی مسلمان اپنے مذہب، قبائلی روایات یا سماجی اقدار کے تحت یا پھر کوئی غیر مسلم بھی اپنی ثقافت کے مطابق 18 سال سے کم عمر میں بچوں کی شادی کرتا ہے تو یہ قابل سزا جرم ہے، چاہے لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ عمر 18 سال سے کم ہے تو جناب دونوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بل میں سزائیں بھی انتہائی سخت ہیں، یعنی اتنی سخت سزائیں چوری ڈکیتی کی نہیں جتنی سخت سزائیں 18 سال سے پہلے شادی کرنے کی رکھی گئی ہیں۔ یعنی 18 سال سے کم عمر میں اگر آپ نے شادی کروائی ہے اپنے بچے کی یا اس کی ترغیب دے رہے ہیں تو 7 سال قید ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اور بدقسمتی سے اگر آپ مولوی صاحب ہیں اور آپ نے 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر دیا تو جناب آپ بھی تیار ہو جائیں، 1 سال کے لیے آپ کو جیل میں بھیجنے کا انتظام کر دیا وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں نے۔ اور اگر دلہا 18 سال سے زیادہ ہو اور دلہن 18 سال سے کم ہو تو پھر دلہے کو بھی 3 سال کے لیے قید بامشقت ہے۔ یعنی دلہے میاں وہیں پہ اگر مخبری ہو گئی تو نکاح کے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، صحرا پہنے ہوئے سیدھا جائیں گے حوالات میں اور حوالات سے سیدھا جوڈیشل ہو کے 3 سال کے لیے جیل میں۔ 3 سال کے بعد جب آئیں گے تو تب تک دلہن بھی 18 سال کی ہو چکی ہوگی، پھر چاہے بھلے وہ نکاح جا رہے۔ تو اس طرح یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بل نہ صرف اسلامی احکامات اور مشرقی روایات پر شب خون ہے بلکہ انسانی جبلت اور حقوق پر بھی زبردست ڈاکہ ہے۔ اسلام شادی کی کوئی بھی عمر مقرر نہیں کرتا، اسلام میں اس کی حد صرف بلوغت ہے جو انسان کی ذہنی اور جنسی صلاحیت کو شادی کے لیے کافی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم اگر تاریخ کی کتابوں کو بھی دیکھیں، صحابہ کے دور سے واقعات کو دیکھیں تو البدایہ والنہایہ سیرت ابن ہشام کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح 10 سال کی عمر میں کیا تھا۔ اسی طرح ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلا نکاح بھی کم عمری کے اندر طے ہوا تھا، اور خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راجح قول کے مطابق 15 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ 15 سال اور تقریباً 5-6 ماہ ان کی عمر تھی جو راجح قول ہے۔ اور اسلامی فقہ کے چاروں مکاتب کا اجماع ہے کہ رخصتی اور حق زوجیت کے لیے جو شرط ہے وہ بلوغت ہے، جو تولیدی عمل کی صلاحیت کی علامت ہے، لیکن نکاح کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے، نکاح کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ شریعت نے اولاد کی پرورش کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین پر رکھی ہے، جو اپنے تجربے اور محبت کی بنیاد پر کم سن بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر عمر کی حد بندی کی جائے تو والدین کے حقوق سلب کرنے کے مترادف ہوگا یہ۔ اور اسلامی مزاج کیا ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح میں عجلت کی جائے تاکہ معاشرے میں بے رحمی اور جنسی استحصال نہ پھیلے اور بالغ لڑکا لڑکی سماج میں ذمہ دارانہ کردار ادا کر سکے ایک شادی شدہ جوڑے کے طور پہ اور اس میں آگے بڑھ سکے۔ شادی میں تاخیر یہ صرف معاشرتی برائیوں کو جنم نہیں دیتی بلکہ انسانی فطری ضرورت کو بھی جبری طور پر روکتی ہیں، جس سے نفسیاتی اور جنسی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بل جو پاکستان کے اندر لڑکے لڑکی کو 18 سال سے پہلے شادی کرنے سے روکتا ہے بلکہ انہیں سزا دینے کی تجویز دیتا ہے، یہ شرعی، اسلامی، معاشرتی، ثقافتی اور طبی وجوہات سے ناقابل قبول ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کی روح کے منافی اور اجتماعی عمرانی معاہدے کے بھی خلاف ہے جو کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ بل اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی پیش ہوا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس نے اسے اسلام اور آئین سے متصادم قرار دیا تھا۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی قانون سازی ہے اس کے مطابق اپنی سفارشات دے سکے کہ آیا یہ قرآن و سنت سے متصادم تو نہیں ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ متصادم ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا۔
لیکن نہیں ہوا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے عمر کی حد بندی کو غیر شرعی اور سزاؤں تک کو غیر متناسب اور غیر معقول کہا، جو کہ واضح سی چیز ہے کہ جی نکاح کروانے والے کو 7 سال سزا دی جا رہی ہے جی اگر لڑکی کی عمر 18 سال سے کم ہے، اور قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور ہے اس نے بھی اسے غیر اسلامی قرار دے کے مسترد کر دیا تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جس بل کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی کرنے پہ سزا دی جائے گی اور اس کو نکاح خواہ کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا، یہ بنیادی طور پر برطانوی راج کا قانون ہے جو 1929 میں ہندوستان میں نافذ کیا گیا تھا۔ اچھا، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ برطانوی راج نے جب ہندوستان میں نافذ کیا تھا اس وقت لڑکی کی جو حد مقرر کی تھی وہ 14 سال تھی اور لڑکے کی جو حد مقرر کی تھی وہ 16 سال تھی، یعنی لڑکی 14 سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے، لڑکا 16 سال سے کم عمر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ماشاءاللہ سے ہم غلامی کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں، انگریزوں نے 14 سال اور 16 سال لگائی تھی، ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے ان کی غلامی میں، ہم شاہ سے زیادہ شاہ وفادار بنیں گے۔ ہم نے جناب یہ 18 سال تک لے آئے ہیں اور یہ جو ہے نا قانون پاکستان کے اندر بن چکا ہے اور اس پہ سزائیں بھی جاری ہو چکی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور اس میں یہ دیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ بل سب سے پہلے سندھ اسمبلی سے 28 اپریل 2014 کو پاس ہوا، جس میں ڈپٹی اسپیکر شائلہ رضا اس اجلاس کی صدارت کر رہی تھی، اور ربینہ قائم خانی نے اس بل کو پیش کیا تھا جو منظور کر لیا گیا تھا کہ نکاح کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے، جو نہیں اس کی پابندی کرے گا سخت سزائیں دی جائیں گی، اور سندھ کے اندر جو قانون ہے ناظرین اس میں یہ ناقابل ضمانت جرم ہے، اندازہ کر لیں آپ۔ پھر پنجاب نے کہا جی سندھ نے کر لیا تو ہم پیچھے کیوں رہے، تو پھر 6 مارچ 2015 کو پنجاب اسمبلی کے اندر بھی یہ منظور ہوا کہ چلو لڑکی کی عمر 16 سال ہو لیکن لڑکا کسی سے 18 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس دوران اپوزیشن بھی نہیں تھی، حکومت نے خود ہی یہ بل پیش کیا اور خود ہی جو ہے نا اس کو وہ پاس کر لیا۔ اور ابھی یہ مئی کے اندر جب 26ویں ترمیم کا غلغلہ آپ نے سنا ہوگا، اس دوران 17 مئی 2025 کو قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا، اس کے بعد سینٹ سے پاس ہوا، اور 30 مئی 2025 کو صدر نے دستخط کر کے اس کو باقاعدہ طور پہ قانون بنا دیا۔ اور ابھی حال ہی میں 14 نومبر 2025 کو بلوچستان نے بھی کہا کہ جی میں نے بھی پیچھے نہیں ڈانا، میں نے بھی اس غیر شرعی، غیر آئینی، غیر قانونی بل پہ میں نے بھی بازی لے کے جانی ہے، اس نے بھی اس بل کو منظور کر لیا اور وہاں بھی 18 سال کی شرط لگا دی گئی ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، کیونکہ اسلام نکاح کی عمر بلوغت پہ بتاتا ہے، اگر 18 سال تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق 18 سال سے جو کم لڑکا یا لڑکی ہیں وہ بالغ شمار نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اگر آپ لڑکے لڑکیاں کو دیکھیں تو وہ آج کے دور میں مطلب پہلے سے زیادہ جلدی بالغ ہو رہے ہیں، اور دنیا کی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے، عالمی ادارے ڈاکٹرز یہی بتا رہے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف USA کی رپورٹ جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی رپورٹس ہیں جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں ان کا جو حیض ہے یا مینسز جس کو بولتے ہیں آپ، وہ پوری دنیا کے اندر جو ایوریج کاؤنٹ ہے اس کا 12 سے 13 سال کا ہے، اور دنیا کے بعض ممالک کے اندر یہ 11 سے 14 سال کے درمیان میں ہے، وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ اور جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز تک ایکسیس ہے بچوں کو، اس دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمر ہے یہ مزید پیچھے آ رہی ہے، اور 8-9 سال کی بچیاں بھی جو ہے وہ اس حد کو پار کر رہی ہیں۔ اور جو لڑکے ہیں، یہی ریسرچ بتاتی ہیں کہ لڑکے عموماً 9 سے 14 سال کے درمیان بالغ ہوتے ہیں، اور ان میں پختگی جو آتی ہے وہ 15 سے 17 سال کے درمیان آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ سائنسی شواہد بھی ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ بلوغت 18 سال سے پہلے ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں یہ بتاتے ہیں کہ 12-13 سال کی عمر لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہو کے پختہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ قانون کیسا جو اسلام مخالف، آئین مخالف ہے؟ اسی وجہ سے جب یہ قانون پیش کیا جا رہا تھا اس کی مخالفت مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلام، جماعت اسلامی اور دیگر جو مذہبی جماعتیں تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھرپور اس کی مخالفت کی اپوزیشن میں بیٹھ کے، اور صوبوں کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے اس بل کو شرعی، اخلاقی، سیاسی اور ہر طرح سے اس بل کی مخالفت کی، کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، غیر آئینی ہے، یہ کسی صورت بھی پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور بلکہ اسمبلی کے فلور میں مجھے یاد ہے مولانا نے کہا تھا کہ اسپیکر صاحب آپ اس بل کے خلاف رولنگ دیں، قانون سازی کو روکیں، ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کریں۔ اور مولانا نے یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں سڑکوں میں نہ آنا پڑے، اور مولانا نے اس دوران جو ہے وہ واک آؤٹ کیا کہ ہم اس قانون کو کسی صورت نہیں مانتے اور ہم باہر نکلتے ہیں۔ اور ابھی 2 دن پہلے 25 نومبر 2025 کو مولانا نے اپنے جو مجلس شورا کا اجلاس تھا اسلام آباد کے اندر ہوا، وہاں سے نکل کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین کہتا ہے کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا، پارلیمنٹ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، یہ مغربی ایجنڈا ہے جو ہماری اقدار، دینی آزادی اور خاندانی نظام کو تباہ کر رہا ہے، سیکولر قوتیں اور غیر ملکی NGOز کا دباؤ ہے، یہ قانون سازی IMF اور FATF کے دباؤ میں حکومت کر رہی ہے، اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور مولانا اس حوالے سے بڑے جارحانہ انداز کے اندر انہوں نے بات کی اور کھل کے بولے۔ مولانا نے کہا کہ مغربی ایجنڈے اور حکمرانوں کی غلام ذہنیت کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں میں کہ وہ زنا کے جرم میں سزا میں سہولت دے رہے ہیں جبکہ حلال نکاح پر سخت سزا دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں زنا بالرضا کو آسان کیا جا رہا ہے، جائز نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے، یہ مغربی بے راہ روی کی سازش ہے۔ اس بل پر اجلت میں کام کیا گیا ہے اور صدر نے فوری طور پر دستخط کر دیے گئے ہیں، جبکہ مولانا نے کہا کہ اسی دوران جو مدارس رجسٹریشن
رجسٹریشن بل تھا اس پہ جو ہے وہ صدر ہچکچاہٹ دکھا رہے ہیں، اور صوبے بھی اسی مدارس بل کو روک کے بیٹھے ہوئے اور اس پہ قانون سازی نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ لاکھوں لڑکیاں شادی کے انتظار میں بری ہو رہی ہیں، علاقائی رسمیں ہیں، جہیز کے معاملات ہیں، لڑکے والوں کی شرائط ہیں، شادیاں مشکل سے مشکل ترین بنائی جا رہی ہیں، لیکن اس کی روک تھام کے لیے حکومت کوئی قانون نہیں بنا رہی ہے۔ زنا کو آسان کیا جا رہا ہے، آسانی کے ساتھ آپ کو تمام مواقع میسر ہیں، اس کی روک تھام کچھ نہیں ہے، لیکن نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ یہ ریپ اور ہراسانی کو بڑھانے کے لیے ایک جو ہے نا آپ اس ڈگر پہ جا رہے ہیں، یعنی سانپ کو مارنے کی بجائے آپ سانپ کو سدھانے کے طریقے جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر لا رہے ہیں۔ یہ غلامی کی نئی شکل ہے جو ہماری جڑیں کاٹ رہی ہے۔ امید ہے کہ آج کی تفصیلی ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 18 سال سے پہلے لڑکے لڑکی کا جو نکاح غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ قانون نہ صرف شرعی اصولوں کے منافی ہے بلکہ انسانی فطرت کے، سماجی اقدار کے، اور لڑکے لڑکیاں جو بلوغت کی نئے بالغ ہوئے ان کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بلوغت کی سائنسی حقیقتیں واضح کرتی ہیں کہ 18 سال سے پہلے لڑکے لڑکیاں بالغ ہو جاتے ہیں، اور اسلامی فقہ بھی نکاح کی عمر بلوغت سے منسلک کرتی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آس پاس دیہاتوں میں، ٹرائبل ایریاز میں لڑکے لڑکیوں کا نکاح 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، اور 17-18 سال کی عمر میں ماشاءاللہ 2-2 3-3 بچوں کے باپ ہوتے ہیں۔ ہم اس موضوع پہ انشاءاللہ امید ہے مزید ایک تو ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر جو خود مغرب ہے اس کے اپنے یہاں کیا مثالیں ہیں، جب 10-10 11-11 سال کی جو لڑکیاں ہیں وہ حاملہ ہوئی، انہوں نے بچوں کو جنا، اور وہاں پہ کس طرح اس قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں تاکہ آپ پر صورتحال مزید اچھے طریقے سے واضح ہو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، دیگر لوگوں تک لازمی پیغام پہنچائے گا، اپنی رائے کا کمنٹ باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔